الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے شوال کے 6 روزے، ان کے فضائل اور مسائل۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اور اس کے بعد 6 نفل روزے شوال یعنی عید کے مہینے میں رکھ لیے، تو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ اگر ہمیشہ ایسا ہی کرے گا تو گویا اس نے ساری عمر جو ہے روزے رکھے۔ اگر کسی آدمی کی یہ عادت ہے کہ وہ شوال کے 6 نفلی روزے رکھتا ہے تو گویا اس نے ساری زندگی جو ہے روزے رکھے۔ اس مبارک حدیث میں رمضان المبارک گزرنے کے بعد ماہ شوال میں یہ جو 6 نفلی روزے ہیں اس کے رکھنے کی جو ہے ترغیب دی گئی ہے، اور اس کا عظیم بڑا ثواب بتایا گیا ہے۔ ثواب دینے کے بارے میں اللہ جل جلالہ کی یہ مہربانی ہے کہ ہر عمل کا ثواب جو کم از کم ہے وہ 10 گنا مقرر فرمایا ہے۔ تو جب کسی نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور پھر 6 روزے اور رکھ لیے تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ 36 روزے ہو گئے۔ تو 36 کو اب 10 سے ضرب دینے سے 360 ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قمری حساب سے ایک سال 360 دن کا ہوتا ہے قمری حساب سے، لہٰذا 36 روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک 360 روزے یہ شمار ہوں گے، اور اسی طرح پورے سال کے جو ہے روزے رکھنے کا ثواب اس بندے کو ملے گا۔ اگر ہر سال کوئی شخص ایسا ہی کر لیا کرے تو وہ ثواب کے اعتبار سے ساری عمر جو ہے روزے رکھنے والا مان لیا جائے گا۔ تو یہ دیکھو اللہ پاک کی کتنی بڑی عطا ہے، اللہ اکبر، بے انتہا رحمت اور آخرت کی کمائی کی اللہ رب العزت نے کیسے بیش بہا موقع ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ہم ہیں کم قسمت کہ ہم ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہاں ایک فائدے کی بات وہ یہ ہے کہ اگر رمضان کے روزے چاند کی وجہ سے 29 رہ جائے تو پھر تب بھی یہ 30 ہی شمار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر مسلمان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے ہم پورا کریں گے، بلکہ خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم نے 30 روزے رکھ لیے۔ تو اس اعتبار سے 29 روزے رمضان کے اور 6 عید کے بعد تو کل 35 روزے رکھنے سے بھی پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رمضان اور 6 شوال کے روزے رکھنے پر اس ثواب کی خوشخبری سنائی ہے، لہٰذا ہمیں یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایک روزہ چاند کی وجہ سے رہ گیا تو ثواب پورے سال کا ہوگا یا نہیں۔ یہ ہمیں سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے رمضان اور 6 روزے شوال کے فرمائے ہیں، یہ نہیں فرمائے کہ رمضان کی 30 یا رمضان کی 29 بس۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ عید کے بعد دوسرے دن کم از کم ایک روزہ رکھ لے تو پھر یہ ثواب ملے گا۔ یہ غلط ہے۔ اگر دوسری تاریخ سے شروع نہ کیے، پورے شوال میں جس وقت بھی آپ یہ روزے رکھ لے، فاصلے سے رکھے، 2 دن رکھ لیا، دوسری دن نہیں رکھ لیا، چوتھی دن رکھ لیا، تب بھی یہ ثواب جو ہے ملے گا، لیکن شوال کے اندر 6 روزے مکمل کر لیں۔ تو دیکھو شوال کے 6 روزوں کا پیغام کیا ہے، اس کو جو ہے توجہ سے سنیں۔ شوال کے 6 روزے رکھنے میں ایک مومن کے لیے بہت گہرے روحانی اور عملی پیغامات پوشیدہ ہے، جن میں سب سے پہلا ہے استقامت کا درس۔ رمضان کے بعد بھی نیکیوں کو جاری رکھنے کا پیغام دیتا ہے یہ شوال کے 6 روزے کی۔ نیکیاں صرف رمضان تک محدود نہیں ہے، اور بھی اس کے جو ہے راستے ہیں، اور بھی مہینے ہیں۔ نمبر 2، عبادت میں تسلسل کا پیغام دے رہا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ عبادت صرف رمضان تک محدود نہیں ہے بلکہ ساری زندگی کے لیے ہے۔ اور تیسرا کہ اللہ سے تعلق
مضبوط کرنا۔ روزے انسان کو اللہ کے قریب رکھتے ہیں اور تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ تو یہ روزے صرف رمضان تک محدود نہ ہوں، بلکہ جب بھی موقع ملے روزے رکھتے جائیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے جائیں۔ نفس کی تربیت کا پیغام ہے یہ روزے، نفس کو قابو رکھنے میں اور خواہشات پر کنٹرول سکھاتا ہے کہ دیکھو رمضان میں یہ کیسے مشاہدہ ہوا۔ تو اگر جب بھی آپ کو نفس اور شیطان تنگ کر لے تو اس کو کنٹرول کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے، اور ثواب کی عظمت کا پیغام دے رہا ہے۔ حدیث کے مطابق دیکھو، جیسے آپ حضرات نے سن لیا کہ رمضان کے مطابق حدیث پاک کے مطابق رمضان کے بعد جو ہے 6 روزے رکھنا یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے۔ تو ثواب کا بھی پیغام دے رہا ہے کہ ثواب صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ یہ ثواب اور دنوں میں بھی انسان کو مل سکتا ہے۔ اور شکر گزاری کا اظہار کہ رمضان کی توفیق ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا یہ ایک عملی طریقہ ہے کہ اللہ آپ نے مجھے وہ رمضان کے جس کے پانے کے لیے نبی علیہ السلام 2 مہینے پہلے جو ہے دعائیں شروع کرتے تھے، تو یوں سمجھو کہ یہ شوال کے 6 روزے یہ رمضان کے شکر گزاری کا ایک عملی طریقہ بھی ہے۔ اور آخری یہ کہ گناہوں سے بچنے کا جو ہے ذریعہ کہ جیسے ہم نے اپنے آپ کو دیکھ لیا کہ رمضان کے اندر ہم ان کاموں کے قریب نہیں جاتے جو حلال ہے، جن سے اللہ پاک نے منع فرمائے ہیں۔ کھانا پینا، اپنی بیگم کے ساتھ مثال کے طور پر ملنا، جماع کرنا، یہ سب حلال چیزیں ہیں، لیکن روزے میں اللہ نے منع فرمایا تو ہم اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، تو یہ طاقت جو ہے ضائع نہیں کرنا، اس طاقت کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ جو ہے رکھنا۔ تو یہ روزے ہمیں صبر، شکر اور اللہ کی رحمت پر اعتماد کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔